نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں اور وہ دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ سے زمین ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ سائرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر سلمان نے دھیرے سے کہا، ڈرنا نہیں سائرہ، ہم بہادر ہیں، ہمیں ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ سلمان جانتا تھا کہ جنگل کے شیر کو ڈرانے کے لیے صرف طاقت کافی نہیں بلکہ دماغ کا استعمال بھی ضروری ہے۔ اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، قریب ہی کچھ خشک لکڑیاں اور ایک پرانا کپڑا پڑا تھا۔ اس نے کپڑا سائرہ کو دیا اور کہا، اسے مشعل بنا کر آگ لگا دو۔ سائرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس نے بہادری سے آگ جلائی۔ جلد ہی اس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشعل تھی۔ جیسے ہی شیر آگ کے قریب آیا تو وہ رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور حیرت کی ملی جلی جھلک تھی۔ ادھر سلمان نے زمین سے بڑے بڑے پتھر اٹھائے اور ایک دوسرے سے ٹکرا کر خوفناک آوازیں پیدا کی۔ گونجدار آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آئی اور جنگل میں عجیب سا شور پھیل گیا۔ شیر غرایا، اس کے قدم ڈگمگائے اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ سائرہ نے مشعل ہوا میں زور زور سے گھمائی، جس سے شعلے مزید بڑے دکھائی دینے لگے۔ سلمان نے ایک بڑا پتھر زور سے زمین پر مارا۔ شیر نے ایک آخری بار دھاڑ ماری، مگر پھر مڑ کر گھنے جنگل کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں تک جنگل دوبارہ خاموش رہا۔ صرف سائرہ کی سانسیں تیز تھیں اور سلمان کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر زمین پر بیٹھ کر گہرا سانس لیا۔ سائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی، ہم تو واقعی بچ گئے۔ سلمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس نے عقل دی اور ہمت دی، ورنہ آج شاید ہم زندہ نہ بچ پاتے۔ اس واقعے کے بعد دونوں بہن بھائی کے دل میں یہ یقین اور بڑھ گیا کہ مشکل وقت میں بہادری اور ہوشیاری سب سے بڑی ڈھال ہے۔ جب وہ لکڑیاں جمع کر کے واپس جھونپڑی میں پہنچے تو شام کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ جھونپڑی کے باہر آگ جلائی گئی اور دونوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب سے کبھی جنگل میں بغیر تیاری کے نہیں جائیں گے۔ اس رات جھونپڑی کے اندر خاموشی چھائی رہی، مگر سلمان اور سائرہ کے دل میں سکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پہاڑوں میں رہنا آسان نہیں، مگر بہادری، عقل اور اللہ پر بھروسے سے ہر مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔